جی اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ تراویح میں بیٹھ سکتے ہیں؟ تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے ہیں اس میں؟ تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جی. کلام شامل کرتے ہیں. قاری شاہد محمود آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. جی بسم اللہ. جڑے دل وچ رکھ دے ارمان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دے ارمان مدینے دے، بن جاندے کدے نہ کدے مہمان مدینے دے. مولا تیرا کی جاندا ایک بار جے کر دیویں، مولا تیرا کی جاندا ایک بار جے کر دیویں، اس کو جے لئی سامان مدینے دے. کہندے نے مدینے تے جدوں دوروں نظر پیندی، کہندے نے مدینے تے جدوں دوروں نظر پیندی، جی کردائے ہو جائے قربان مدینے دے، جی کردائے ہو جائے قربان مدینے دے. او لوگ زیارت جو ایک بار نے کر آئے، او لوگ زیارت جو ایک بار نے کر آئے، ساری عمر نہیں دے سکتے احسان مدینے دے، ساری عمر نہیں دے سکتے احسان مدینے دے. اور دل پڑ کے میں بیٹھ جانا، جی پڑ کے میں رو لینا، دل پھڑ کے میں بیٹھ جانا، جی پڑھ کے میں رو لینا، جدوں راہی مینوں چھڈ کے ٹر جان مدینے دے، جدوں راہی مینوں چھڈ کے ٹر جان مدینے دے. میرے دل وچ بن جاوے تصویر مدینے دی، میرے دل وچ بن جاوے تصویر مدینے دی، خواب مینوں آقا نت آن مدینے دے، یا خواب مینوں آقا نت آن مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے. غم اپنے پرائے دا
یاداں نالے دیس دیاں غم اپنے پرائے دا نالے یاداں دیس دیاں یاداں نہیں دیں دے انسان مدینے۔ مفتی اکمل صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں سحری کر کے، اور آج میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ سے پہلے سحری کر لی اور یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میں الحمدللہ آج کل افطار گھر پر کرتا ہوں، تو جب تک والد اور والدہ روزہ افطار نہ کر لیں میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں، تو پھر اس کے بعد افطار کرتا ہوں، اور یہاں پر یہ کرتا ہوں کہ آپ پہلے سحری کر لیں پھر میں کروں، لیکن آج یہ اس کی معذرت۔ بدعت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ بدعت پھر وہی بال جو ہے وہ کورٹ میں آ جاتی ہے علماء کے، کہ وہ لوگ طے کریں کہ اس میں سے بری بدعت کیا ہے اور اچھی بدعت کیا ہے، اس کو کیسے طے کیا جائے گا، وہ نیک عمل ہو یا کوئی دنیاوی عمل ہو، یعنی اب دیکھنے کے لیے نظر کا چشمہ لگایا جائے یہ بدعت ہوئی، اس کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بدعت کی تعریف میں اصل میں اختلاف ہے۔ بعض نے تو یہ کہا کہ نبی کریم، جس سے حضرت نے تعریف فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں پھر صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین کے دور کے بعد جو نئے کام پیدا ہوئے ان کو بدعت کہا جائے گا۔ ٹھیک، ان کے نزدیک پھر وہ جب اس تعریف کی روشنی میں بعد میں آنے والی چیزوں کو دیکھ، لازم سی بات ہے کسی کو بدعت کچھ اور بدعت کہیں گے، صحیح کہیں گے، غلط کہیں گے، الگ بات ہے۔ لیکن میرے نزدیک صحیح تعریف یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے بعد دین میں یا دنیا میں جو بھی نیا کام پیدا ہوا وہ بدعت ہے۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تراویح کی باجماعت نماز قائم فرمائی تو خود اس کو دیکھ کر ملاحظہ فرما کے ارشاد فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ اور یہیں سے اس کا یہ جواب بھی ہو گیا کہ بدعت کی دو قسمیں جو بڑی کی گئی ہیں، جیسے حضرت نے فرمایا ماننی پڑیں گی، اس لیے کہ آپ نے خود فرمایا یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، اس کا مطلب ہے ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ تو معیار خود بخود سامنے آ گیا کہ ہر وہ نیا کام جو دین کی تقویت کا سبب بنے، قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو یا اچھی نیت کے ساتھ اختیار کیا جائے وہ بدعت حسنہ میں آئے گا، اور جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، دین کے نقصان کا سبب بنے یا کسی فاسد ارادے کے ساتھ، فاسد نیت کے ساتھ، فاسد سوچ یا خیال کے بعد مارز وجود میں لایا جائے، اس کو بدعت سیاح کہیں گے۔ اگر ہم ان تعریفات، اس کلاسیفیکیشن کو نہیں مانتے تو کوئی بدعتی ہونے سے اور گمراہ ہونے سے اور پھر جہنمی ہونے سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے سارے ٹائم کی مثال دی، عقل بھی یہی کہتی ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میں تو دیکھیے، پریشان ہو گیا تھا کہ یہ کہیں یہ بدعت نہ ہو۔ میں صرف دو تین مثال عرض کروں گا اور اس سے کوئی صرف نظر کر نہیں سکتا اور اس کا جواب دے دے۔ نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں جماعت کے لیے وقت کوئی بھی مخصوص نہیں تھا۔ آج ہر مکتب فکر کی مساجد میں جماعت کے اوقات مخصوص کر دیے گئے۔ کیوں؟ ہر مسجد پہ گنبد اور مینار ہے، نہ صحابہ کرام کے دور میں تھا، نہ تابعین کے دور میں تھا، بہت بعد میں ایجادات ہوئی ہیں۔ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے، اور یہ دین سے تعلق رکھتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے تو پھر کیوں قائم کی گئی ہے؟ اس طرح جو مدارس اور ان میں پھر سلیبس کا انتخاب، پھر خاص وقت پہ سلیبس کا شروع ہونا، خاص وقت پہ ختم ہونا، پھر دستار بندی وغیرہ، یہ سب بدعات ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو کیوں رائج کی گئی؟ نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے جو اس کے لیے درست ہونے کی دلیل ہے وہ دوسرے کے لیے مان لی جائے۔ قرآن مجید کو ہم ریکارڈ کر کے کسی اچھی آواز میں سنتے ہیں۔ حضرت میں یہ عرض کرتا ہوں تسلیم بھائی کہ بالکل آسان سی بات ہے، میں چیلنج کرتا ہوں اس کیو ٹی وی کے اس اسٹیج سے کہ آپ کسی، آپ سے مراد کوئی بھی جو سن رہا ہے، بدعت کی تعریف متعین کریں اور پھر خود بدعتی ہونے سے بچ کے بتا دیں۔ ٹھیک نہیں ہو سکتی اگر یہ کر لے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ میلاد منانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی خاص طور پر میلاد کی بہت بڑی بڑی محافل جہاں نوجوان شریک ہوتے ہیں، محافل نعت ہوتی ہیں جہاں نوجوان شریک ہوتے ہیں اور نعت سنتے ہیں، عشق رسول پیدا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے یہ بدعت ہے، اس پر خرچہ کرنا بدعت ہے۔ دیکھیں، ہر وہ عمل جو تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنے وہ بدعت کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اگر آپ بالفرض بدعت اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس طرح اسٹیج لگا کر، اس طرح منچ بنا کر دور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میں نہیں ہوا تو ہر دور میں تقاضے چینج ہوتے رہے، اور منانے کا جو تعلق ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے کہ معاشرے کی ثقافت کیا ہے۔
آپ اپنے یہاں خوشی کا اظہار کس طرح کرتے ہیں اس طرح پھر اس معاملے کو دیکھا جائے گا. تو چونکہ جن علاقوں میں جو طریقہ کار ہے اظہار خوشی کا اپنے ذاتی معاملات میں, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کے لیے تو اعلیٰ ترین درجے کا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدح سرائی کے لیے عالم ارواح میں ایک کانفرنس منعقد فرمائی, اور جس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام شریک رہے, اور جس میں کہا گیا اقررتم قالوا اقررنا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طاقت کے مطابق, اپنی وسعت کے مطابق, اپنی قدرت کے مطابق کانفرنس کا انعقاد کیا. تو دنیا کے اندر جس کی جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اتنا بڑا اسٹیج لگاتا ہے, اتنی بڑی کانفرنس کرتا ہے. ناظرین, بہت پرانی بات نہیں ہے, آج سے 100-150 سال پہلے کی بات ہے کہ عرب میں, سعودی عرب مکۃ المکرمہ میں 12 ربیع الاول کے دن کا آغاز میلاد منانے کے لیے بدعت کہا جاتا ہے. 12 ربیع الاول کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوا کرتا تھا. جہاں رپورٹس آتی ہیں اخبار میں, وہ اخبارات آج بھی لائبریریز میں موجود ہیں کہ جہاں اس دن کی رپورٹ آئی کہ آج 21 توپوں کی سلامی دے کر دن کا آغاز کیا گیا. ناظرین کرام, وقت ہے سنہری بات کا. یہ ساری باتیں سنہری ہیں, لیکن جسے سنہری بات کے سیگمنٹ میں مجھے پیش کرنا ہے حکایت کے طور پر, آج جس حکایت کا میں نے انتخاب کیا ہے, حکایت میں آتا ہے کہ حضرت احمد حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں. ان کے کسی پڑوسی کے گھر چوری ہو گئی, ڈاکہ پڑ گیا. کچھ اور دوست مل کر ان کے گھر غمخواری کے لیے گئے, ان سے افسوس کرنے کے لیے کہ آپ کے گھر ڈاکہ پڑ گیا. جا پہنچے اور جا کر افسوس کیا کہ حضرت بہت دکھ ہوا, آپ کے ہاں ڈاکہ پڑ گیا, چوری ہوئی اور ڈاکو بہت سا سامان آپ کا لے گیا ہے, بہت افسوس ہوا. کہا افسوس کی کیا بات ہے, مجھ پر تو اللہ کے 3 شکر اس ڈکیتی سے واجب ہو گئے ہیں. وہ حیران ہوئے کہ 3 شکر واجب ہو گئے. حضرت وہ کیسے؟ کہا پہلی بات تو یہ کہ چوری کا مرتکب کوئی اور ہوا ہے, میں نہیں ہوا. کیا مجھے اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے ہے کہ کوئی برے عمل کا مرتکب ہوا ہے اور اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے. کہا اور دوسرا شکر کہ ڈاکو آدھا مال لے گئے, آدھا چھوڑ دیا. وہ پورا بھی تو لے جا سکتے تھے, آدھا چھوڑ دیا. کیا مجھے اللہ کا شکر اس بات پر ادا نہیں کرنا چاہیے ہے؟ پوچھا حضرت تیسرا شکر کیسے؟ کہا تیسرا شکر اس لیے کہ وہ میری دنیا کا سامان لے کر گئے ہیں, میرے دین کا سامان اللہ رب العزت کے کرم سے سلامت ہے. کیا مجھے اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا گئی ہے لیکن دین سلامت ہے؟ علماء کرام, صوفیاء کرام اس حکایت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مصیبت, رنج, علم, پریشانی کتنی ہی بڑی ہو, گھبرانا نہیں چاہیے ہے, پریشان نہیں ہونا چاہیے ہے, شکوہ نہیں کرنا چاہیے ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ کہا گیا کہ تم شکر کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں, حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کا, حضرت علامہ مفتی محمد شاہد صاحب کا, قاری محمد شاہد صاحب کا. آج 2 شاہد ہیں اور میں تو ہوں ہی تسلیم, کہ نہ بھی ہوتے تو تسلیم کرتا. شاہد کے بعد تسلیم لازمی ہو جاتی ہے. جی ہاں, بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. آخر میں کلام سنیں گے ہم. کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیں. تسلیمات. کو وہ پر کیف نظارے نہیں بھولے, آنکھوں کو وہ پر کیف نظارے نہیں بھولے, وہ پرکیف نظارے نہیں بھولے. وہ دن جو مدینے میں گزارے نہیں بھولے.